اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو رات ہم نے بات کی تھی تفسیر کی، اب دوسری چیز ہے تاویل۔ تو تاویل کا معنی کہ قرآنی آیت کی ایسی تشریح کرنا جو کسی نے کیا تو نہیں، لیکن نہ تو وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور نہ تفسیری قواعد اور ضوابط کے خلاف ہے۔ اس کو تاویل کہتے ہیں، اور یہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ کیا لکھا آپ نے عامر؟ آیت کی ایسی تشریح کرنا جو کسی نے کیا تو نہیں، لیکن وہ کتاب و سنت کے خلاف اور تفصیلی قواعد، نہ تو وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، نہ تفسیری قواعد اور ضوابط کے خلاف ہے۔ یہ انالیسس ہو گیا، یہ ریسرچ کرنا ہوگا۔ ہاں، اس کے بعد مرتبہ تحریف۔ تحریف جس طرح حرف لکھتے ہیں نا، تحریف۔ اس کا معنی ہے تغییر اور تبدیل، تغییر اور تبدیل، تبدیلی۔ اور یہ تو لفظی معنی ہے، ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ آیت کی ایسی تشریح کرنا جو قرآن و سنت کے مخالف ہے، یا قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ تو یہ تھا بحث نمبر 8۔ اب 9، بحث نمبر 9۔ یہ نہ ہوتا، آپ لوگ کاؤنٹنگ میں، ہاں، نئی تفسیر، تعویل اور تحریف تینوں کو ایک ساتھ لگا دیں۔ ہاں، تو پھر 8 ہوگا۔ نمبر 9، قرآن کریم کی تفسیر کے چھ طریقے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، صحابہ اور تابعین سے ہو کے نمبر 1، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو رات ہم نے بات کی تھی تفسیر کی، اب دوسری چیز ہے تاویل۔ تو تاویل کا معنی
کہ قرآنی آیت کی ایسی تشریح کرنا جو کسی نے کیا تو نہیں، لیکن نہ تو وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور نہ تفسیری قواعد اور ضوابط کے خلاف ہے. اس کو تعویل کہتے ہیں، اور یہ تو قیامت تک جاری رہے گا. کیا لکھا آپ نے عامر؟ قرآنی آیت کی ایسی تشریح کرنا جو کسی نے کیا تو نہیں، لیکن تو وہ کتاب و سنت کے خلاف اور تفصیلی قواعد. نہ تو وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، نہ تفسیری قواعد اور ضوابط کے خلاف ہے. یہ انالیسس ہو گیا یا ریسرچ کرنا ہوگا. ہاں. اس کے بعد مرتبہ تحریف. تحریف جس طرح حرف لکھتے ہیں نا، تحریف. اس کا معنی ہے تغییر اور تبدیل. تغییر اور تبدیل. تبدیلی. اور یہ تو لفظی معنی ہے. ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ آیت کی ایسی تشریح کرنا جو قرآن و سنت کے مخالف ہے، یا قواعد و ضوابط کے خلاف ہے. تو یہ تھا بحث نمبر 8. اب 9، بحث نمبر 9. یہ نہ ہوتا، آپ لوگ کاؤنٹنگ میں. ہاں، نئی تفسیر، تعویل اور تحریف تینوں کو ایک ساتھ لگا دیں. ہاں تو پھر 8 ہوگا. نمبر 9، قرآن کریم کی تفسیر کے چھ طریقے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. صحابہ اور تابعین سے ہو کے نمبر 1، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. یہ پھر آپس میں 2 طریقے ہیں اس کے کلاس اے اور کلاس بی. ایک تو یہ کہ تشریح اور تفسیر اسی ہی آیت میں موجود ہوتی ہے یا فالوئنگ آیت میں. جس چیز کی تشریح اور تفسیر مقصود ہے تو وہاں پہ موجود ہے، یا اسی آیت میں یا اس کے پیچھے والے آیت میں. یہ ایک طریقہ ہے. اور اس کا کلاس بی کہ جس آیت کی تفسیر مقصود ہے وہ ایک جگہ ہے، ایک صورت میں ہے، اس کی تفسیر کسی دوسری جگہ ہے. پہلے والے کی مثال
سورۃ البقرہ آیت نمبر 187. ہاں 187. بیک گراؤنڈ لکھیں 187 پیج اس کو بتائیں ہمایوں کو. تو بیک گراؤنڈ لکھیں کہ ابتدا میں رمضان کا روزہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت بیڈ میں آدمی چلا جاتا، بسترے پہ چلا جاتا، وہاں سے شروع ہوتا کل شام تک، عشاء کے بعد پھر سحری وغیرہ کوئی تصور نہیں تھا، کھانے پینے کا یا سیکسول ریلیشن کا کوئی تصور نہیں تھا، روزہ تھا رات کو بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاک کے پاس آئے اور عرض کیا کہ رات مجھ سے ہو گیا. بات تو سمجھ میں آ گئی. وہ تو بڑے پاک صاف لوگ تھے، وہ تو دین کے حوالے سے کوئی بات چھپاتے نہیں تھے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ 3 لوگوں سے بات نہیں چھپانی، ان کو حقائق بتانے ہیں، تبھی آپ کو گائیڈنس ملے گی. ایک مولوی سے بات نہیں چھپانا اگر آپ فتویٰ مانگتے ہیں، اور نہیں تو اپنے کو دھوکہ دینا ہے. صحیح. نمبر 2 ڈاکٹر سے بات نہیں چھپانی اگر آپ نے علاج کروانا ہے. صحیح، ورنہ کسی خندق میں پڑ جاؤ گے. اور نمبر 3 اور نمبر 3 اٹرنی سے بات نہیں چھپانی ہے، ورنہ آپ پھنس جاؤ گے. یہ 3 باتیں، یہ میری ریسرچ ہے، تو آپ یہ ریسرچ یاد رکھیں. ان 3 لوگوں سے بات نہیں چھپانی، فرام A to Z ان کو سارے حقائق بتلانے. پھر یہ ان پر ہے کہ وہ آپ کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں. صحیح. تو باقی دو کی تو نہیں کہہ سکتا. ایک مولوی تو گائیڈ کرے گا، اگر وہ خدا ترس ہے تو دوسری فتویٰ دے گا. اگر وہ اس کی نظر آپ کے جیب پر ہے تو وہ پھر دیکھے کتنے دینے والا ہے. صحیح. تو اس انداز سے فتویٰ نکالے گا پھر. صحیح. اللہ بچائے رکھے. اور ڈاکٹر اس کا تو کام ہی ہاں. اور اٹرنی کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، اکبر نے کہہ دیا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لوگ آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. وہ خود جج تھا، اس فیلڈ کا آدمی تھا اکبر الہ آبادی نے. وہ خود جج تھا نا. اکبر کیا تھا؟ وہ تو خود جج تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہوا رات کو، تو روزہ توڑا. اب آدمی بغیر عذر کے روزہ توڑے تو اس پر تو کفارہ لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ کفارہ. کہ اس کو 2 مہینے روزے رکھنے ہیں. اگر 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مساکین کو کھلانا ہے یا ان کو ڈریس کروانا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا پھر سلیو کو آزاد کرنا ہے.
صحیح. حضرت عمر نے کہا کہ جی کیا کرو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتظار کرو. تو یہ آیت احل لکم جائز قرار دیا گیا لکم آپ کے لیے لیلۃ الصیام روزوں کے رات میں الرفث. تو رفث تو وہ محبت اور شہوت کی باتیں ہیں جو اس وقت کی جاتی ہیں. رفث کا لفظی معنی شہوت اور محبت کی باتیں ہیں. صحیح. اس سے ہیجان پیدا ہو جاتا ہے, اس کو رفث کہتے ہیں. لیکن یہاں اس سے مراد ہے کیا؟ سیکسول انٹرکورس کرنا, جماع کرنا, مباشرت کرنا. کہ احل لکم جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے لیلۃ الصیام روزوں کے رات میں الرفث الی نسائکم جانا, شہوت رانی کے لیے جانا. الی نسائکم اپنے بیویوں کے پاس. ہن لباس لکم وہ لباس ہے آپ لوگوں کے لیے. وانتم لباس لہن اور آپ لباس ہیں ان کے لیے. تو اس کے کئی سارے تشریحات ہیں, کچھ تفسیری کچھ تعویلی, یاد رکھیں گے, کچھ تفسیر کے اور کچھ تعویل کے. نمبر 1 ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عام مفسرین تو لکھتے ہیں جس طرح لباس بدن کے ساتھ چپکا ہوتا ہے, صحیح, تو وہ سچویشن اور فارم بھی تقریباً اس قسم کی ہے. آپ لکھیں, یہ تو عام مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں, چپکے ہوتے ہیں جس طرح لباس بدن کے ساتھ. نمبر 2 کہ وہ آپ کا پردہ ہے اور آپ اسی کا پردہ. ہم اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں جورسپروڈنس میں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے لباس یا پردہ ہیں تو ایک دوسری کی شارٹ کمنگز کسی کو بیان نہیں کرنا. یہ لکھیں, اگر شوہر وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بیوی کی شارٹ کمنگز بیان کرنا شروع کر دے, یا بیوی اپنی سہیلیوں کے پاس اپنے شوہر کی, یہ کوئی انسانیت ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں, ہن لباس لکم وانتم لباس. اس نے آپ پہ پردہ ڈالنا ہے اور آپ نے اس پہ پردہ ڈال, اس کی پردہ پوشی کر دی ہے. شارٹ کمنٹس تو سارے انسانوں میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نمبر 3 پردہ داری کا تیسرا تصور کہ وہ آپ کو عزت دار بنائے گی اور آپ نے اس کو عزت دار بنانا ہے. جامے سے عزت آ جاتی ہے, لباس سے کیا آ جاتی ہے؟ عزت آ جاتی ہے. میں نے بتا دیا سورہ اعراف کے اندر کہ قرآن کریم نے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس کی کوئی خاص ساخت کا بیان نہیں کیا کہ مسلمان کا لباس اس کی کٹنگ اس طرح ہونی چاہیے, فلاں ٹیلر سے وہ کروا دیں, اس اینگل پہ کروا دیں, گریبان اس قسم کا ہو, یہ آستینیں اس قسم کی ہوں. ایسا کوئی تصور شریعت میں نہیں. صحیح. اب اگر میں کہوں کہ یہ میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ اسلامی لباس ہے, تو یہ سعد نے جو لمبا کرتا پہنا ہوا ہے یہ پھر کافرانہ لباس ہے. ایسی کوئی بات نہیں. صحیح. تو سورہ اعراف کے اندر اللہ کریم نے لباس کی 2 کوالٹیز بیان کر دی کہ ہر وہ لباس وہ اسلامی ہوگا. قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, کہ جو بدن کو ڈھانکے. نمبر 1 کہ اسلامی لباس کی تعریف کیا ہے جو بدن کو ڈھانکے, اور نمبر 2 بدن کو باوقار بنائے. بدن کو کیا بنا دے؟ باوقار بنا دے, معزز بنا دے. اب باوقار بننے اور بنانے کی تصویر اور تصور تو عام لوگوں کے یعنی مختلف لوگوں کے ہاں مختلف ہو سکتی ہے, تو اس لیے پیچھے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ, یعنی بدن کو باوقار بنانا جو اہل تقوی جو لباس استعمال کرتے ہیں. کون استعمال کرتے ہیں؟ اہل تقوی. تو اب ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ اس قسم کے کپڑے کہ شلوار ہے اور کرتا ہے,
چونکہ اہل تقوی علماء یہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں یہ اسلامی لباس ہے۔ ایک عام آدمی نے بھی داڑھی سمیت اس قسم کا لباس پہنا ہوا ہو تو لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب السلام علیکم، حالانکہ شاید اس کو الحمد اور قل ہو کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، لیکن چونکہ اس نے وہ مولوی والا اہل تقوی والا لباس پہنا ہوا ہے تو اس سے اس کو عزت مل گئی۔ صحیح؟ تو فرمایا وہ لباس التقوی۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں گے کہ اسلامی لباس کا تصور کیا ہے؟ ہاں، جسم کو ڈھانکنا، نمبر 2 باوقار بنانا۔ اب باوقار بننے، کیونکہ جو بکینی پہنتے وہ کہتے ہیں وہ جی سب سے باوقار ہے، اگر آپ نے ان کا انٹرویو کر دیا تو کہیں گے کہ یہ بکینی سب سے باوقار لباس ہے، نہیں تو پیچھے فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر، وہ لباس التقوی اہل تقوی کا جو لباس ہے وہی بہتر لباس۔ آذن میں آگے تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ آپ کے لیے لباس، آپ ان کے لیے لباس، وہ ہمیشہ آپ کو باعزت بنائے گی اور آپ اس کو باعزت بنائے۔ صحیح؟ تو ایک باوقار خاتون، حیادار خاتون، وہ ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ میری خاون کی عزت پہ کوئی داغ نہ لگے، اور وہ شوہر بھی یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کے دامن پہ کوئی داغ نہ لگے۔ صحیح؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہمارے ایک بزرگ مولوی صاحب تھے سفید ریش، تو اس کی بیوی وفات پا گئی، تو ہمارے پشتونوں میں یہ رواج ہے کہ وہاں تو دشمنی میں کسی کے باپ اور 2 بھائی اور 2 کزن کو بھی گولیوں سے بون کر صحیح ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، لیکن جو آدمی وہ اپنے قبیلے کا ہیڈ ہے، صحیح، لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ درد تو وہ فیل کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے وہ دشمنوں کی وہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو کوئی بتا دے کہ وہ رو رہا تھا، کیونکہ ان کو تو مروانے سے کوئی وہ اتنی تسلی نہیں ہوتی جس طرح رلانے سے ہوتی ہے کہ اچھا تو رو پڑا، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ صحیح؟ تو اب وہاں پشتونوں کے علاقے میں بیوی کے پیچھے کون روئے گا؟ وہاں خاتون بھی شوہر کے پیچھے نہیں روتی، صحیح، اور اس طرح شوہر بھی بیوی کے پیچھے نہیں روتا۔ آزردہ تو ہوتے ہیں، وہ تو فطری بات ہے کہ نہیں؟ وہ تو فطری بات ہے۔ تو مولوی صاحب وہ اس کے پاس کوئی تعزیت کے لیے آتا تو اس کے آنسو نکل آتے، صحیح۔ تو ہمارے ایک دوست نے اس سے کہا مولوی صاحب ذرا اپنے کو کنٹرول کرے، پھر لوگ باتیں بناتے ہیں، پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، یعنی اچھی باتیں نہیں کرتے، یہ مولوی کو دیکھو بیوی کے پیچھے رو رہا ہے، یہ وہ، کہ پھر لوگ، اس نے کہا ارے بھائی بیوی کے پیچھے نہیں رو رہا، 2 چیزوں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا وہ میری دوبن تھی، میرے کپڑے وہ صاف کرتی تھی، وہ میری کک تھی، میرے لیے روٹی تیار کرتی تھی، وہ میری ڈاکٹر تھی، میرے لیے، کیونکہ گھریلو علاج تو خواتین کرتی رہتی ہیں نا، اس علاج کا بندوبست کرتی، اور وہ میری جینیٹر تھی، گھر کی صفائی کرتی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ختم ہو گئی، اب میں نے کرنی ہے، اس کے لیے کوئی رکھنا ہے، اور دوسری بات کہ قرآن نے کہا کہ وہ آپ کا لباس ہے، تمہیں بے پردے ہو گیا، لباس اتر گیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ صحیح؟ ہن لباس لکم، وہ لباس ہے آپ لوگوں کے لیے، وانتم لباس لہن، اور آپ لباس ہے ان کے لیے، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم، اللہ جانتا تھا پہلے سے، انکم کنتم تختانون، کہ آپ لوگ خیانت کریں گے اپنے آپ کے ساتھ، ہو جائے گا، رات کے وقت کوئی کوتاہی ہو جائے گی، یہ اللہ کو پتا تھا۔ فتاب علیکم، تو اللہ کریم نے رجوع کر دیا آپ پہ۔ توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ریٹرن، اور یہ توبہ کو توبہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی یو ٹرن مارتا ہے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ یو ٹرن مارو بھائی، جس راستے پر جا رہے ہو غلط ہے، جو آپ نے سپیڈ لے لی تھی یہ راستہ غلط، جس میں کہ یو ٹرن، اس کو توبہ کہتے ہیں۔
فتاب علیکم، اللہ کریم نے رجوع کر دیا آپ لوگوں کے اوپر. تو تاب علیکم اس حکم کو ڈراپ کر دیا، ریٹرن کر دیا، مینز اس حکم کو ڈراپ کر دیا کہ اب روزہ عشاء کے بعد نہیں شروع ہوگا، اب روزہ، یہ حکم ڈراپ ہو گیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تو ہو گیا ہے کچھ، اس کا کیا ہوگا؟ تو قانون میں ایک چیز ہے، قانون میں ایک چیز ہے، کسی کو فائدہ دینے کے لیے عموماً یہی بونافائڈ انٹینشن ہوتا ہے، میلافائڈ نہیں، کیونکہ میلافائڈ تو پھر کورٹ بھی وہ آسانی سے ایڈمٹ نہیں کرتا. بونافائڈ انٹینشن سے کبھی کبھار حکومت کسی آدمی کو ایک سزا سے بچانا چاہتے ہیں، قانون کی وائلیشن کی ہے، اس سزا سے اس کو بچانا چاہتے ہیں، تو ایک قانون یا آرڈیننس وہ جاری کر دیتے ہیں، لیکن اس میں لکھ لیتے ہیں. آج کی تاریخ کیا تھی؟ 16، چلو جولائی 16. آدمی نے جرم کیا ہے فروری 16 پہ، جرم کیا ہے فروری 16 پہ. اب آج قانون اگر نافذ بھی ہو گیا تو وہ جرم تو جرم ہے، صحیح؟ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ود ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ فروری 15 اور 14، کہ اس قانون کو نافذ العمل سمجھا جائے گا فروری 14 یا 15 سے. تاریخ لکھ لیتے ہیں تاکہ وہ 16 والا جرم وہ ایکسکلوڈ ہو جائے اور وہ آدمی بچا رہے. بازن میں آتی ہے، بازن میں آگے کہ نہیں؟ اب یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ کو اتنے پسند تھے کہ اس کو بچانا تھا کہ وہ کیا کفارہ ادا کرے. تو فرمایا وَعَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ کریم نے آپ لوگوں کو معاف کر دیا. نو کفارہ، صحیح، نو کفارہ، ناٹ قضا ایون، کہ حضرت عمر پہ نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، بس اللہ کریم نے ود ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ اس کو امپلیمنٹ کر دیا. فَالْعَانَ، تو اب باشروہن، ان کے ساتھ مباشرت کرو، ابتغوا، اور ڈھونڈتے رہو، ما وہ چیز کتب اللہ لکم، جو مقرر کیا ہے اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے. وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حتیٰ تا کہ یتبینہ، ظاہر ہو جائے آپ لوگوں کے لیے، الخیط الابیض، سفید تار، کیا؟ وائٹ تھریڈ، وائٹ تھریڈ، الخیط الابیض، سفید داغا، من الخیط الاسود، کالے داغے سے. تو رات کو کھاؤ پیو تا آ کے آپ کالے اور سفید داغے میں تمیز کر سکو. تو جب کالا اور سفید داغا ایک دوسرے سے علیحدہ نظر آئے سو اٹ مین روزہ اسٹارٹڈ. صحیح مزے میں آگے؟ ہاں، کہ کالا اور سفید داغا اس میں آپ تمیز کر سکو تو اٹ مینس کہ رات ختم ہو گئی، دن کی روشنی آ گئی ہے. بازار میں آ گئی. یہ تو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ کریم نے بس یہاں تک کہہ دیا حتی یتبین لکم من الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا کہ سفید داغا سپریٹ نظر آئے کالے داغے سے. تو ایک صحابی، اس کا نام ہے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ، سمپل آدمی تھے حضرت عدی. اس نے آیت تو سن لیا کہ سفید داغا اور کالا داغا سپریٹ نظر آئے، تو رات اس نے اپنے پلو کے نیچے ایک سفید داغا رکھ لیا اور ایک کالا، ایک سفید داغا اور ایک کالا، اور رات اٹھ گیا کھانا کھایا، رات اٹھ گیا پانی پیا، پھر اٹھ گیا کچھ کھایا، پھر اٹھ گیا کچھ پیا، لیکن ساتھ ساتھ جب کھانے پینے کے ارادے سے تو اس طرح دیکھ کے کہ علیحدہ نظر آ رہے ہیں، نہیں ابھی تک نظر نہیں آ رہے. صحیح. تو کھاتا پیتا رہا، آ کے نماز کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، ابھی سورج نکلنے والا تھا اور اندر میں سفید داغا کالے سے علیحدہ نظر آ رہا تھا. صحیح. اب جب دروازہ کھولا، اوہ یا سبحان اللہ، یہ تو سورج نکلنے کو ہے. اب اس کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو مراد نہیں ہوگا جو میں نے کر دیا ہے، یہ اپلیکیشن نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو دوڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دوڑ کے رسول پاک کہ اس آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ سفید داغا کالا داغا سمجھ میں نہیں آیا،
کیونکہ میں نے تو رکھ دیا تھا لیکن وہ تو نظر نہیں آ رہے تھے دیر تک، میں تو کھاتا پیتا رہا۔ تو جبریل امین آئے اور تفسیر لے آیا ایک لفظ سے، من الفجر، کیا لائے؟ ایک ہی لفظ، من الفجر۔ تو آپ پڑھیں کہ حتی یتبین لکم، تا آگے جدا ہو جائے آپ لوگوں کے سامنے، الخیط الابیض، سفید تار، من الخیط الاسود، کالے تار سے، من الفجر، اور سفید تار سے کیا مراد ہے؟ یعنی صبح، من الفجر، سفید داغے سے کیا مراد ہے؟ یعنی صبح کی روشنی پھیل جائے، صبح کی روشنی۔ اب کالے داغے سے مراد ہے رات کی تاریکی، کہ جب سفید داغا سپریٹ ہو جائے رات کی تاریکی سے، صحیح؟ تو اس سے صبح صادق مراد ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک سفید داغا آ جاتا ہے لیکن وہ کالے داغے سے متمیز اور سپریٹ نہیں ہوتا، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبح کاذب، جھوٹا صبح۔ کبھی کبھار آدمی اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو فرق اس میں یہ ہے کہ صبح کاذب، اس کی لائٹ جو ہوتی ہے وہ ورٹیکل ہوتی ہے، اس طرح اس کی جو لائٹ آسمان پہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ورٹیکل ہوتا ہے۔ جو صبح صادق ہوتا ہے وہ ہارزانٹل ہوتا ہے۔ یہ آپ لکھیں کہ وہ ہارزانٹل ہوتا ہے۔ عربی میں پہلے والے کو العمودی کہتے ہیں، دوسرے والوں کو الافقی۔ الضوء العمودی، yes, vertical light, and الضوء الافقی، horizontal light۔ کیونکہ جو ورٹیکل لائٹ ہے اس کے بعد ونس اگین لائٹ ڈسپیئر ہو جاتا ہے، پھر تاریکی چھا جاتی ہے۔ لائٹ ڈسپیئر ہو جاتا ہے پھر تاریکی چھا جاتی ہے، پھر اس تاریکی کے بعد ہارزنٹل لائٹ آ جاتا ہے، وہ صبح کا وقت ہے۔ تو اب یہ ہے تفسیر قرآن کا، قرآن کے ذریعے اسی ہی آیت میں، یعنی متصلاً، ہم اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن کا، قرآن کے ساتھ متصلاً لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے کیا؟ متصلاً یا متصل۔ اور دوسرا، قرآن کی تفسیر قرآن سے منفصلاً، منفصلاً، منفصلاً کا معنی کہ آیت جس کی تفسیر کرنی ہے وہ ایک جگہ ہے لیکن تفسیر اس کی کسی دوسری جگہ ہے۔ سورہ النساء، آیہ نمبر 15۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، پیج 81 دیکھ لیے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، 15 ہے۔ واللاتی، اور وہ خواتین، یاتین الفاحشۃ، جو آ جاتی ہیں اس گندگی کے پاس، آ جاتی ہے گندگی کے پاس یعنی گندگی کر جاتی ہے، آ جاتی ہے اس گندگی کے پاس یعنی گندا کام کر جاتی ہے۔ واللاتی، اور وہ خواتین، یاتین الفاحشۃ، جو یہ گندا کام کر جاتی ہیں، من نسائکم، آپ کے عورتوں میں سے، مینس مسلمان عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، تو آپ گواہ بنا دیں ان پہ، اربعۃ منکم، 4 آدمی آپ لوگوں میں سے، فَإِن شَهِدُوا، اگر 4 آدمیوں نے گواہی دی، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو پھر ان خواتین کو بند رکھے، فی البیوت، گھروں میں، انڈر کسٹڈی، کیپ دم انڈر کسٹڈی، ان کو زیر نگرانی رکھے، ایک قسم کے جیل میں رکھے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو بند رکھے ان کو گھروں میں، گرمی میں بھی پبلک پلیس اور پرسنل گھر، اور ایز اے کیس میں بھی کسٹڈی میں رکھے ان کو۔ مقصد کیا ہے؟ کسٹڈی میں۔
فامسکوہن فی البیوت، بند رکھیں ان کو گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، تا آ کے مروا دے ان کو موت تک رکھیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ اللہ بنا دے ان کے لیے کوئی راستہ، یعنی ان کو موت تک رکھیں، یا یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لائے، کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ، کہ موت سے پہلے پہلے ان کا فیصلہ ہو جائے۔ اب یہ ایک آیت ہے جو تقاضا کرتی ہے تفسیر کی، کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، صحیح، اور یہ صرف یہ نہیں کہ تقاضا کرتی، بلکہ اللہ نے تو وعدہ کر دیا کہ موت تک رکھیں، کہ وہ مر جائیں اسی حالت میں، او یجعل اللہ، یا یہ کہ اللہ نکالے گا ان کے لیے کوئی راستہ۔ تو الکریم اذا وعد وفا، عرب کہتے ہیں الکریم اذا وعد وفا، اے جینرس مین یا عزت دار آدمی، کریم کا معنی ہے عزت دار، یا کریم کا معنی ہے سخی، کہ عزت دار آدمی یا جینرس آدمی جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے، صحیح، جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے، وہ ایسا وعدہ ہی نہیں کرتا جو پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی عزت داری کے خلاف، اس کی وفاداری، ہم کہتے ہیں فلاں بڑا وفادار آدمی ہے، صحیح، وہ کمٹمنٹ نہیں کرتا، جب کر جاتا ہے پھر پورا کرنا وہ تو اس کی طبیعت ہے، پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پورا نہیں کرے گا، صحیح۔ اور یہ صحابہ کی پہچان تھی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ میں نے بتا دیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا کہ آپ ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں، صحابہ زندہ ہیں تو ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو نیو یارک میں ایک مسلمان ہے، دیکھیے وہ جھوٹ بولتا ہے، بات ایسی کی جائے گی، پتہ ہے آپ کو نیو یارک میں مسلمان ہے، دیکھیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضور کے پروردہ چلے جائیں اور ان کے پروردہ چلے جائیں تو پھر مسئلہ دن بدن وہ گمبھیر ہوتا جائے گا، پھر یہ بات ادر وے اراؤنڈ ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نیو یارک میں مسلمان ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اب ہم تو ایسے حالت میں ہیں، اس طرح کے نہیں ہیں، اللہ کریم رحم فرمائے، تبھی تو ہم کو مار پڑ رہی ہے ہر جگہ۔ تو اب یہاں اللہ کریم نے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اب سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، تو 5 سال بعد اللہ کریم نے راستہ نکال لیا۔ یہ آیت یہ تفسیر کی محتاج ہے کہ اللہ کریم ان کے لیے کوئی راستہ نکال لائے، تو راستہ نکال لایا کتنے سالوں بعد؟ 5 سال بعد۔ سورہ نور اٹھارہویں میں 24 سورہ نمبر 14 آیت نمبر 350 سورہ نور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہمیشہ حکم دے دیتی علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھائیں۔ وہ فرماتی تھی اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھائیں تاکہ ان کو عورت بننا آ جائے، عورتوں کو سورہ نور پڑھائے تاکہ ان کو عورت بننا آ جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو خواتین کو سوشل ویلفیئر تبھی اپروو کرتا جب وہ خاتون کا امتحان سورہ نور میں لے لیتا کہ آپ اسلامی بیت المال سے آپ کو ہیلپ دی جائے گی، تو آپ اسلام جانتی بھی، آپ ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے رہ بھی سکتی ہیں، آپ کو آتا ہے اسلامی عورت کے رہائش کے طریقے، تو وہ اگر نہ آتا نکاح سیکھ کے آؤ، صحیح۔ تو جب کوئی ممتحن اپروو کر دیتا کہ جی اس کو سمجھ آ گئی ہے، سورہ نور کو سمجھتی ہے، جب سورہ نور کو
سمجھتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سائن کر دیتا پیپر کو، شروع کرو اس کا ویلفیئر. گاٹ اٹ اور ناٹ اٹ. سورۃ، یہ عظیم الشان سورت ہے، انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے اس سورت کو. تو پورا قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. لیکن اس سورت کے حوالے سے اللہ نے تصریح کر دی یہ عظیم الشان سورت ہے، ہم نے نازل کیا ہے. یہ اس کے اہتمام اور تعظیم کی بات ہے، اہتمام اور تعظیم کی بات ہے. مہمان تو جو بھی آتا ہے تو خاتون ہے گھر پر، وہ کھانا پینا جو کچھ ہے وہ پکاتی رہتی ہے، صحیح. لیکن ایک بہت دل لگی والا مہمان آ جاتا ہے تو آدمی چائے لے آتا ہے تو اس کو نہیں، دوسری کپ بھی آپ پئیں گے، میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، میں نے یہ چائے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. یہ اہتمام کی بات. تو اللہ کریم فرماتے یہ سورت ہم نے نازل کیا ہے، ورنہ پورا قرآن اللہ نے نازل فرمایا. سورۃ عظیم الشان سورت انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے اس سورت کو، وفرضنا، اور ہم نے فرض کیا ہے اس سورت کو. تو فرض کیا ہے ہم نے اس سورت کو. فرض کرنے کا کیا مقصد؟ کہ لوگ اس کی تلاوت کریں. ایسا تو کوئی بھی نہیں کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت فرض ہے، الا آکے جس قدر سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جس قدر سے نماز ہوتی ہے اس حد تک تو فرض ہے، اس کے علاوہ دوسرے کیٹیگری میں آ جائے گا. لیکن اس سورت کے متعلق اللہ نے فرمایا فرض نہ، ہم نے اس سورت کو فرض کر دیا ہے. تو مزید تفصیل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زدنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا مسكرة وطعنا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. تو یہ آپ اہتمام سے اسٹارٹ کیا کریں تاکہ نہیں بھائی